السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت۔ یہ آیت نمبر 132 میں سے 2 نکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، اور دوسرا پوری زندگی موت تک اسلام پر گزارے۔ اب پہلی بات ہے کہ دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، دین اسلام رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اللہ نے جو حکم دیا وہ اسلام ہے۔ لوگوں نے پھر اس کے نام کسی نے یہودیت رکھ لیا، کسی نے عیسائیت رکھ لیا، کسی نے کچھ رکھ لیا، لیکن دین ایک ہی اسلام پہ۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے کیا وصیت کی؟ 132 میں دیکھ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بنی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو۔ یعقوب ان کا پوتا تھا اور بیٹے ان کو کہ یا بنی ان اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو زندگی تمہاری اسلام پر گزرے، کیونکہ موت کسی لمحہ آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، نوٹس دے کے نہیں آتی۔ اس لیے ہر لمحہ زندگی کا اسلام پہ گزرے گا، تو پھر یہ نوبت آئے گی کہ جب موت آئے تو اسلام پر آئے۔ ہر وقت حالت ایمان میں رہنا اور حالت اسلام میں رہنا ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں، ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اور جو ان کی وصیت ہے وہ یہی ہے کہ ہر لمحہ اسلام پہ رہنا اور موت تک، آخری لمحے تک اسلام پہ مسلمان بننا ہے۔ 6واں موضوع ہے جی ضمنی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ۔ یہ آیت نمبر 258 میں سے ہے جی۔ نمرود خود کو زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا سمجھتا تھا۔ دوسرا ہے سورج مغرب سے طلوع کرنے کے سوال پر ہکا پکا رہ گیا۔ تیسرا نقطہ یہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور چوتھا ہے معبود کی وہی ہے جس کا پوری کائنات پر تصرف اور اختیار ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو نمرود تھا، وہ جو باپ تھا حضرت تھا، نمرود کے ایک بڑے عہدیدار تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھلا شرک کی محاربت کی اور توحید کی تبلیغ شروع کی، اور اس خانے نے گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور پھر یہ ساری گفتگو ہوئی۔ تو نمرود نے بلا دیا آپ کو بھی، کس نے توڑے ہیں، بت کیوں توڑے ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو وہیں یہ گفتگو، یہ آیت نمبر 258 ہے، اس کو دیکھ لیں، اس میں ساری بات کی ہوئی ہے 258۔ اور کیا نہ دیکھا پورے شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ نمرود۔ تو اس نے اس کا سلطنت کیا، جھگڑا اس چیز کے اوپر، اور پھر کہنے لگا کہ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ جلانا ہوتا ہے، زندہ کرنا ہے، جلانا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ جو نمرود تھا وہ بڑا ایک مغرور بادشاہ تھا، اور جب کوئی اس کے لیے سامنے آتا تو اس سے سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے جب آئے تو انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا رب تو میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی حاکم کو رب نہیں مانتا، رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، تو کہا دیکھو میں جس کو چاہوں ماروں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی، یہ جو اگلی بات آ رہی ہے۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے۔ تب وہ حیران رہ گیا، کافر۔ تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سورج کو ادھر سے نکال، پھر اسے سمجھ آئی یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جدھر سے چاہے سورج کو مغرب سے غروب کرے، سورج کو مشرق سے طلوع کرے، جس وقت کرے، جیسے کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور پھر اسی میں آخری بات آئی اس آیت میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کو سلب کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ابراہیم نے نکات واضح کیے، معبود وہی ہو سکتا ہے جس کا تصرف ہو، جس کا اختیار ہو، پوری کائنات پہ ہو، ہر وقت، ہر زمانے، ہر جگہ اس کا اختیار ہو۔ کسی قسم کی اس پہ یہ نہ ہو کہ خاص زمانے کے لیے ہو، خاص جگہ کے لیے ہو، خاص وقت کے لیے ہو، کسی خاص علاقے کے لیے ہو۔ معبود کی وہی ہے جس کا ازل سے ابد تک ہر چیز پہ، پوری کائنات پہ پورا اختیار تصرف ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے وہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معبود، اسی کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، اسی کا سلسلہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔